بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کی ایک نہایت جامع دعا جو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی، اللہم اغفر لی جدی وہزلی وخطئی وعمدی وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير۔ کتنی یہ جامع دعا ہے، آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں: اے اللہ، امت کو تعلیم دے رہے ہیں کس طرح دعا کی جائے۔ اے اللہ، میری خطا، میری لا علمی، اپنے کسی بھی معاملے میں میرا حد سے تجاوز کرنا، اور جن کاموں کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، یا اللہ تو انہیں معاف فرما۔ اے اللہ، میرے وہ سب کام جو تجھے پسند نہ آئے ہوں، میں نے سنجیدگی سے کیے ہوں یا مذاق سے کیے ہوں، بھول کر کیے ہوں یا جان بوجھ کر کیے ہوں، اور یہ سب مجھ سے ہوئے ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی میری طرف سے یا اللہ کوئی بہانہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عذر نہیں ہے، جیسے بھی ہوئے ہیں، مذاق سے ہوئے ہیں، بھول کر ہوئے ہیں، سنجیدگی سے ہوئے ہیں، یہ سب ہوئے مجھ سے ہی ہیں، یعنی اپنی کوتاہی کا اعتراف ہے مکمل طور پر۔ اے اللہ، ان کو بخش دے۔ اور تو فرماتے ہیں: اے اللہ، میرے وہ کام جو تجھے پسند نہیں آئے، یہ امت کو تعلیم ہے، وگرنہ حضور علیہ السلام کا ہر کام اللہ کی رضا سے ہے، حضور معصوم ہے، لیکن دعا استغفار کیسے کی جاتی ہے، حضور علیہ السلام دعائیں مانگ کر امت کو سمجھا گئے۔ اے اللہ، میرے وہ کام جو تجھے پسند نہیں آئے انہیں بخش دے، جو میں نے پہلے کیے ہیں یا جو میں نے بعد میں کیے ہیں، یعنی جب بھی کیے ہیں، میں نے بہت ماضی میں کیے ہیں، پیچھے گزشتہ یا حال ہی میں کیے ہیں، جیسے بھی کیے، جب بھی کیے ہیں، جو میں نے پہلے کیے ہیں یا جو میں نے بعد میں کیے ہیں، جو میں نے چھپ کر کیے ہیں اور جو میں نے علانیتاً کیے ہیں، اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، اے اللہ ان سب کو بخش دے۔ تو ہی جسے چاہے اپنی رحمت کی طرف آگے بڑھانے والا ہے، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اتنی جامع دعا ہے استغفار کے حوالے سے، یہ ہماری دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان استغفار کی دعاؤں سے ہمیں کما حق کو مستفید ہونے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔